ذکر کریں گے تو ثواب عبادت کا ملے گا، اور اہل اللہ کا جب آپ ذکر کریں گے، اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اور حضرت امام دہلوی اپنی کتاب مسند الفردوس میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یہ اولیاء کے پیشوا کا ذکر ہے تو یقیناً اللہ والوں کا بھی ذکر اتنا کرامت والا ہے کہ آپ اہل اللہ کا ذکر کریں گے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں گے تو اللہ آپ کی گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک جگہ پر وضو کر رہے تھے۔ جب آپ وضو بنا رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص اور آیا وضو بنانے کے لیے، تو وہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے اوپر کی طرف وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ نیچے اللہ کا نیک بندہ جسے دنیا امام احمد بن حنبل کہتی ہے وہ وضو بنا رہے ہیں، تو وہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ گیا اور حضرت کے پاس آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا تو اسے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا، تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ آیا، تیری کون سی نیکیاں تیرے کام آئی؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل کے ادب میں اونچائی سے نیچے آ گیا تھا، اللہ نے میری اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ میرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنا ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ کیسی بات؟ وہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر سرکار عبد القادر جیلانی کا جو دھوبی تھا وہ عبادت گزار تھا، قرآن کا حافظ تھا، بڑا عالم تھا، محدث تھا، مفکر تھا، مفسر تھا، کیا تھا؟ دھوبی تھا، مگر کس کا؟ اللہ والے کا۔ تو اللہ والے کا دھوبی ہونے کا ایسا بدلہ ملا کہ فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، پوچھا کون ہے؟ کہتا ہے عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں چھوڑ دو، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا مرید ہے، یہ عبد القادر کا دیوانہ ہے۔ تو جب دیوانوں کا یہ عالم ہے تو جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ والوں کو ہم اللہ والا کیوں مانتے ہیں؟ حاجی قادر کے یہاں پر ہم کیوں آئے؟ پہلی بات تو حاجی قادر مسلمان اہل اسلام، دوسری بات کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ حاجی قادر کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم اہل اللہ، اللہ والا کیوں کہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے وہ پتھر بھی بڑا ادب والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ حجر اسود کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ایک کالے پتھر میں تجھے ہرگز نہ چنتا اگر تجھے میں نے مصطفیٰ کو چنتے نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی ہم تجھے اس لیے مانتے ہیں، اس لیے چنتے ہیں کیونکہ تجھے اللہ نے بھیجا اور مصطفیٰ نے چنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس پتھر کو اللہ سے نسبت ہو جائے اسے پھر دنیا کعبۃ اللہ کہتی ہے۔ تو وہ پتھر ہو کر اتنا مقدس، تو جو انسان اللہ سے جڑ جائے وہ بندہ کتنا مقدس ہو جائے گا۔ دوستان محترم، بات تو کچھ اور کرنے کے موڈ میں آیا تھا، مگر بات اہل اللہ سے شروع اس لیے کی ہے کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی میں پاس کچھ نہیں رکھا، دنیا بھر میں لٹایا ہے، دنیا بھر میں لٹایا ہے۔ اور آج میں ایک ایسا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسی نیکی کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم چلا کہ بھنمال میں ایک پریوار ہے اور اس پریوار کا کوئی سہارا نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں اور حالات بہت تنگ ہیں۔ مجھے عبد الجبار صاحب نے جب یہ بات بتائی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آج ان لوگوں کو دعوت دی جائے اس نیک کام کے لیے، تاکہ اس نیک کام کے صدقے میں دیکھیں بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو ظاہری عابد و زاہد نہیں تھے۔ شام میں
ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی عبادت، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو شام کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اس سے ملاقات کے لیے گئے اور پوچھا کہ بھائی تو ایسا کتنا بڑا عابد ہے، تو پورا دن ڈرائیونگ کرتا ہے پھر بھی تیری دعا رد نہیں ہوتی. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی 4 لڑکیاں چھوڑ کر گئی. کتنی لڑکیاں؟ 4. میں ان 4 کے لیے محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں اور ان کی پرورش کرتا ہوں. اللہ نے بس ان 4 بچیوں کو پالنے کے صدقے میں میری ہر دعا قبول فرما. ہر ولی، آپ ولیوں